محترم ناظرین، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال اٹھتا ہے کہ ہماری پہچان کیا ہے، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، یا ہم کون ہیں۔ تو بعض لوگ اس سلسلے میں بعض علماء کرام سے پوچھتے ہیں یا اپنے مذہب کے کسی سادھو، یوگی یا سوامی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ کہ ہماری پہچان کیا ہے اور ہم کون ہیں۔ تو وہ لوگ اپنے اپنے نظریے کے مطابق ان کو اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس کی کچھ توجیح کرتے ہیں اور بعض لوگ کسی بھی طرح سے اس کا جواب دے کر انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان میں ایک چیز مشترک ہے، اس کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، اور یہ بات ہر انسان میں مشترک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنے بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، ان سب میں بہترین مخلوق انسان ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انسان کو عزت و تکریم بخشی اور اس کو خشکی و تری میں سوار کیا اور اسے مختلف طرح سے فائدے پہنچائے۔ تو یہ بات، یہ حقیقت ہر انسان میں مشترک ہے کہ وہ کائنات کی بہترین مخلوق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک معاشرتی حیثیت ہے جو دوسرے سے مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مزدور ہے، بزنس مین ہے، کسی فلم انڈسٹری کا اداکار ہے، یا کچھ اور ہے۔ تو اس طرح ہر انسان کی اپنی ایک حیثیت ہے، اپنا ایک سٹیٹس ہے معاشرے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی اپنی ہی دنیا ہے، اپنے خیالات ہیں، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں ہیں جن میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ اور ہر انسان کی دنیا دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے خیالات، اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں ہر دوسرے سے الگ ہیں، اسی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص جس کا مقصد حیات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، تو شروع ہی سے اس کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کی وہ جد و جہد کرتا ہے کیسے میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں، کیسے میں اپنے مقصد حیات کو حاصل کر لوں، پھر اس کے بعد مجھے ایک آئیڈیل مل جائے، ایک مثالی خاتون مل جائے جس سے میں شادی کر لوں اور میری زندگی عیش و آرام سے بسر ہو جائے۔ یہ اس کی آرزویں ہیں۔ اب ان میں کامیاب ہونا یا کسی حالات کا بدلنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح کوئی اور آدمی سوچتا ہے جو کہ بزنس مین ہے کہ بھائی میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ میں ایک کامیاب بزنس مین بن جاؤں، کاروباری بن جاؤں، میرا کاروبار خوب چلے اور میرے پاس دھن و دولت خوب آئے اور میرے پاس زندگی میں سب چیز موجود ہو، لمبی چمکیلی کار ہو، بنگلہ ہو، اچھی فیملی ہو۔ یہ اس کی آرزو ہے۔
اسی طرح کوئی مزدور آدمی ہے جس کے پاس دھن دولت نہیں ہے، اس کا گزارا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح مزدوری پر نکلا ہے، اس کی دعا ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ میں نے اپنے بچوں کی روزی حاصل کرنی ہے، تو مجھے کوئی کام مل جائے جس سے میری دہاڑی بن جائے، اور اگر دہاڑی لگ گئی، اسے پیسہ مل گیا، گھر واپس آیا، اس نے سارا سامان خریدا اور آج کا دن اس کے لیے اچھے خیریت سے گزر گیا، اور وہ انہی چکروں میں، انہی پریشانیوں میں رہتا ہے، کیسے میرے حالات تبدیل ہو جائیں، میرے پاس پیسہ آ جائے، یا خدا نہ خاصا گھر میں کوئی بیماری ہے، کوئی بیمار ہے، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، دل میں سوچتا ہے کیسے میرے حالات ٹھیک ہوں۔ اس طرح ہر شخص کی اپنی دنیا ہے، اور زندگی کو کامیابی سے گزارنا اس کی سب سے بڑی جو ہے تمنا ہے، اور اس میں کامیاب ہونا یا ناکام ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اصل پہچان کیا ہے، ان تمام باتوں کے باوجود جو میں نے ابھی عرض کی ہیں کہ ہر شخص کا ایک معاشرتی سٹیٹس ہے، اس کی اپنی خواہشات ہیں، اس کی اپنی منزل ہے، مگر بات یہ ہے کہ سب سے بڑی حقیقت کہ انسان کی اصل پہچان کیا ہے، اس کا اصل حقیقت اور وہ کون ہے، تو اس کا سب سے بہترین جواب دینی تعلیمات میں ملتا ہے۔ چاہے لوگ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے، کوئی مذہبی پیشوا، سادھو، گرو، سوامی یا دیگر لوگ اس کا جو بھی جواب دیں، مگر اس کا سب سے بہترین جواب اسلام نے دیا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ بندہ آمد اد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور بندہ کا کام بندگی کرنا ہے، اسی سے اس کی پہچان ہے، اس کی جو ہے عزت ہے، اس کا ایک مقام ہے، وہ اپنی بندگی میں جتنا بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ اسے اپنی زندگی میں آسائشیں، آرام میسر ہوتا جائے گا اور اس کی آرزویں پوری ہوتی جائیں گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کائنات کا بلا شرکت غیر حکمران ہے، اس کا یہ اعلان ہے کہ ہر کام میرے حکم، میری مرضی اور میرے ارادہ سے ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ وہ لوگ کیا چاہیں گے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اسلامی تعلیمات کا بنیادی نقطہ، بنیادی محور یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک انسان کی اپنی چاہت ہے، اس کی اپنی آرزو ہے، اپنی تمنا ہے، مگر اس آرزو کو، اس کی تمناؤں کو پورا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا کہ انسان جو چاہے وہی ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو یہ انسان کا ایک سٹیٹس ہے، یہ انسان کی جو ہے اپنی پہچان ہے کہ میں تو ایک بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ میاں کا حکم پورا کرنا یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اسی سے میری حیات ہے، اسی سے میری بقا ہے، یہی میری پہچان ہے، اس سے نکل کر میری کوئی پہچان نہیں۔ اور میں جو کچھ بھی چاہتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آرزوؤں کو، میری خواہشات کو پورا کرے،
اور اسلامی تعلیمات میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنی آرزوؤں، اپنی تمناؤں کو، اپنی ضروریات کو، اپنے خیالات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق کر دے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق پورا کر دے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جب اللہ میں خوش ہو جاتے ہیں، اس کی ہر بات کو پورا کر دیتے ہیں، اسے اس کی تمناؤں کو پورا کر دیتے ہیں، اسے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کا سب سے بڑا مقام جنت و فردوس میں داخلہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی اصل پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور بندہ بن کر بندگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا الا البلاغ المبین۔